میں جب جیل گیا نا، شاید آپ لوگ مجھے دیکھ کے نا کچھ پریشان سے ہوں گے کہ یار یہ تو بڑا کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہو چکا تھا. تو جب انہوں نے مجھے جیل میں اندر کر دیا، میں نے کہا یہ موقع ہے کہ تم تھوڑا ویٹ لوز کرو، آگے بہت زیادہ سفر ہے، بہت زیادہ سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کے لیے. ہر وقت تو اگر وجود کی کچھ زیادہ بوجھ ہونا تو پھر اس مسائل بن جاتے ہیں. تو میں نے ڈائٹنگ شروع کی، وزن کم کرنا شروع کر دیا، ایکسرسائز شروع کر دیا. میں نے کہا یہ وزن کم ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم جیل میں پریشان تھے تو ہم کم ہو چکے ہیں. اس کے لیے 2 گھنٹے ایکسرسائز کی ہے، اس کے لیے ہفتے کچھ کھایا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اگرچہ ان کو پتہ چلا کہ ہری پور میں یہ تھوڑا جو ہے نا باہر تھوڑا سا رہ کر نا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو جو جیلوں میں سب سے مشہور جیل ہے جہاں سے قیدی بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ادھر ہی ان کو بیچ دو، ڈی آئی خان بیچ دو. یہ آخری 27 دن میں نے ادھر گزارے. میں نے کہا بیچو، جدھر بھی بیچ دو، دے دو، جدھر بھی آپ جتنا چاہے قید دے دو. مشن سے تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے، یہ مشن تو لہر تک جاری رہے گا انشاءاللہ. جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کل ان کا عرس تھا. من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جابازم از نار میں اندیشم. کل یہ شعر ہم نے قائد محترم کے سامنے بھی پڑھا. یقین کرے یہ کہ ان کی وزن زیادہ ہو چکی تھی. عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وزن زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں جیل میں ہوں. ان کو یہی پرواہ تھی کہ یہاں پر ایک لمحہ جس کا نگاہ ناز مل رہا ہے، تو جیل تو کیا ان کے لیے تو ہم ان کے ایک دیدار کے ایک لمحے کے لیے تو ہزاروں جانیں قربان ہو.